الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا عنوان ہے اظہار حقیقت، حقیقت کو ظاہر کرنا۔ جو گفتگو اور باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس سے اس عنوان کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ صحیح مسلم شریف میں واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا، چوس فرمایا، اور بنی کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو منتخب فرمایا، مجھے چوز فرمایا۔ ابن سعد ہے، ان کی مرسل روایت ہے، اس میں اس قدر بھی اضافہ ہے کہ بنی ہاشم میں سے عبد المطلب کو پسند فرمایا۔ تو یہ حدیث شریف صحیح مسلم شریف میں ہے جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے اور امت کے سامنے جس بات کو رکھ رہے ہیں اس سے کسی قسم کا تفاخر مقصود نہیں ہے، یعنی یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی فخر کر رہے ہو، کوئی تکبر کر رہے ہو، ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقصد حقیقت حال کو واضح کرنا ہے، سچی صورت حال کو امت کو بتلانا ہے، تاکہ امت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی منزلت کو سمجھے، پیارے آقا کے مرتبے کو سمجھے، سرور دو جہاں کے مقام کو سمجھیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا۔ دوسرا یہ کہ حق جل شانہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے جو نبوت کی صورت میں پیارے آقا کو عطا کی گئی، تو اس نعمت کو بیان کرنا اور اس کا ظاہر کرنا اس لیے بھی ہے تاکہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ادا کیا جائے کہ اس نے اتنی بڑی نعمت ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ دوسرا یہ کہ اتنے پسندیدہ خاندان سے پیارے آقا کو بھیجا کہ صحیح معنی میں اسی خاندان سے ہمارے آقا کو پیدا ہونا بھی چاہیے تھا۔ تفاخر اس کا نام ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اس میں فخر ہے، تکبر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کو بڑا سمجھے، اپنے سامنے والے بھائی کو چھوٹا سمجھے، اپنے کو اپنی نگاہوں میں معزز سمجھیں، دوسرے کو ذلیل اور حقیر سمجھیں، اس کا نام فخر اور تکبر ہوتا ہے۔ عزیزان ملت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ظاہر فرمایا، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں، جتنے بھی رسول دنیا کے اندر آئے ہیں، ان کے لیے یہ فرض ہے، یہ واجب ہے کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان امت کے سامنے کریں، لوگوں کو بتلائیں کہ میں نبی ہوں، مجھے نبوت دی گئی ہے، مجھے رسالت دی گئی ہے۔ اگر خداداد کمالات ہیں، اللہ کے دیے ہوئے معجزے بھی ان کے پاس ہیں، تو ان کا یہ فرض منصبی ہے کہ ان معجزوں کو امت کے سامنے رکھیں، اور جو انبیاء کے علاوہ دوسری ہستیاں ہیں جیسے صحابہ کرام ہیں اور تابعین ہے، تبع تابعین ہے، پیر اولیاء کرام ہیں، تو ان کے لیے یہ کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے، ان کا یہ فرض منصبی نہیں ہے کہ وہ اپنی کرامتوں کو اور اپنی ولایت کو اور اپنے کمال کو لوگوں کو بتلائیں، یہ ان کا فرض منصبی نہیں ہے۔ لیکن نبیوں کا تو یہ فرض منصبی ہے کہ انہیں ضرور امت کو یہ باتیں بتانی ہیں کہ میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے یہ معجزے دیے ہیں۔ ایسا کیوں؟ آپ کو سوال ہوتا ہوگا عزیزان ملت، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نبی نہیں بتائیں گے کہ اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، مجھے رسالت دی ہے، اگر نبی نہیں بتائیں گے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ معجزے دیے ہیں، تو خدا نخواستہ کوئی بدنصیب انسان ہو، کوئی بدقسمت انسان ہو جو نہ جاننے کی وجہ سے
کہیں اس نبی کی گستاخی کر کر اپنی ایمان کی دولت سے وہ محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے اور کوئی ایسا بدنصیب بھی نہ نکل جائے کہ جو نعوذ باللہ من ذالک نبی کی نبوت کے اندر تردد اور شکوک کریں، شبہات کریں، شک کرنے لگ جائیں اور نبی کی نبوت کا انکار کر بیٹھے، مشکک ہو کر کے ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے۔ تو نبی اس لیے اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں تاکہ کسی کا ایمان محفوظ ہو جائے، سلب نہ ہو جائے، بیکار نہ ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نبی کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان بھی ہے کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان کر دیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں بنی آدم یعنی تمام انسانوں کا سردار ہوں، اور اللہ نے مجھے تمام انسانوں کا سردار بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تبلیغ کے مقصد سے ان باتوں کو امت کے سامنے بیان کرنے کا ایک نبی اور رسول کو حکم بھی دیا۔ چنانچہ قرآن شریف کی آیت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اس چیز کو لوگوں تک ضرور پہنچا دو جو اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر اتاری گئی ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر مان لو کہ تم ایسا نہیں کرو گے تو تم سمجھ لو کہ تم نے خدا کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ارشاد ہے، یہ حکم ہے ایک نبی کو، اسی لیے ہم نے کہا کہ نبی کا فرض منصبی ہے۔ خیر، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام زمین کو چھان ڈالا، مگر بنی ہاشم میں سے افضل اور بہتر کسی کو نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ اتنا افضل اور بہتر ہے، تو اس گھرانے سے آنے والے نبی کتنے افضل اور کتنے بہتر ہوں گے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام انسانوں کا سردار بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کے باوجود بھی مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تو یہ روایت جو بیان کی، یہ امام طبرانی نے اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو عزیزان ملت، آج کے سبق سے ہمیں ایک اہم فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ہمیں کسی بھی کمال پر، کسی بھی مال اور جاہ و جلال کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے، تکبر کے اندر نہیں آنا چاہیے، اپنے کسی مومن بھائی کو چھوٹا نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیے آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کا سردار بنایا گیا، تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی پھولے نہیں، تھوڑا سا بھی فخر اور تکبر نہیں کیے، بلکہ اظہار حقیقت کو کیا، اللہ کا شکر و احسان اس کے اوپر مانا۔ تو ہمیں بھی اگر اللہ کوئی کمال دے تو اس پر شکر و احسان ماننا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ انہیں کبھی کوئی رتبہ دے دیتا ہے، کوئی کرسی دے دیتا ہے، کوئی منصب عطا کر دیتا ہے، تو وہ اپنے مومن بھائی کو رستہ چلتے ہوئے بھی سلام نہیں کرتے۔ اگر بھولے سے ایسا ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر سلام نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ بندہ اپنے سامنے والے بھائی کو اپنے سے چھوٹا سمجھ رہا ہے، اسے کوئی عزت نہیں دے رہا ہے، اپنے آپ کو معزز سمجھ رہا ہے۔ یہ ایک مرض ہے، یہ فخر اور تکبر اتنا بڑا مرض ہے عزیزان ملت کہ اسی کبر اور غرور نے، اسی تکبر نے شیطان کو جنت سے بھگا کر کے دنیا کے اندر ڈال دیا تھا، اور وہ ہمارے لیے ہمیشہ کا دشمن بن گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر سے پورا اجتناب کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔